نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کیا بستر پر لیٹ کر ہم درود پاک، آیت الکرسی، چارے کل یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت کرنا جائز ہے، یا پھر بغیر وضو کے ان سب چیزوں کو پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، کیا یہ سب جائز ہے بستر پر لیٹ کر؟ بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے، تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ یہی چیز شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے اپنے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلا سوال کہ کیا بستر پر لیٹ کر درود پاک، آیت الکرسی، چارے کل یا قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، قرآن پاک کی کوئی بھی سورت کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ اس سے متعلق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ آپ سب کو بتاتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر لیٹتے تو چارے کل، آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ کر اپنے جسم پر پھیر لیتے، یعنی کہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور اپنا ہاتھ جسم پر پھیر لیتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ پڑھنے کا معمول بنائیں، رات کو پڑھ کر سوئیں۔ سب سے لازم بات کہ جب ہم رات کو سوئیں تو خاص طور پر سوتے وقت کلمہ طیبہ یعنی کہ پہلا کلمہ، سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا، اور اس کے بعد آیت الکرسی، یہ تین چیزیں لازمی پڑھ کر سوئیں اور اپنے گناہوں پر، یعنی کہ جو پورے دن میں ہم نے گناہ کیے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پورے دن میں کیا گناہ کیے ہیں، اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنا سچ بولا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان تین چیزوں کو لازمی پڑھ کر سوئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ صبح کو ہماری آنکھ کھلے گی کہ نہیں۔ تو اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہوگا تو آخری وقت یعنی کہ موت کے وقت ہمارے زبان پر کلمہ ہوگا، تو کیا پتا اللہ رب العزت کو ہماری یہ بات، ہماری یہ چیز پسند آ جائے۔ تو رات کو سونے سے پہلے ان تین چیزوں کو پڑھنے کا اور اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا معمول لازمی بنائیں۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا ہم یہ سب کچھ بستر پر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی، ہم یہ سب کچھ بستر پر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ اٹھیں، بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر ان سب چیزوں کو پڑھیں، تو زیادہ افضل یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم بغیر وضو کے بھی ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زبان پاک ہے تو ہم ان سب چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ سب کو میری پسند آئے، اس میں سے آپ لوگوں نے کچھ بھی سیکھا ہو، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں